السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ایک انتہائی عبرت آموز کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ غیرت کے نام پر قتل کی کہانی ہے، اور یہ انتہائی عبرت آموز کہانی ہے، بہت اہم ہے، ہر کسی کی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں یہ نام جو میں بتا رہا ہوں تو یہ میں فرضی نام بتا رہا ہوں، کیونکہ کہانی تو بالکل سچی ہے، لیکن جن نام میں بتا رہا ہوں تو میں فرضی نام بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے۔ وہ کتنا بھیانک اور خوفناک منظر ہوگا جب بہن کو پتہ چل گیا کہ اس کے بھائی اس کی دوستی پر سخت غضبناک صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس لڑکی کے لیے وہ لمحات کتنے کربناک اور اذیت کے ہوں گے جب وہ باوجود کسی کوشش کے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا گھر ہی اس کے لیے جیل بن چکا تھا۔ اس کے بھائی نے کہہ دیا تھا کہ میری بہن نے ہماری عزت اور غیرت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اب میں اسے منو مٹی تلے سلا دوں گا۔ یہ دھمکی ملالہ کو پریشان کیے ہوئی تھی۔ وہ ایسی قید میں تھی کہ کسی سے رابطہ تک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی کسی سہیلی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے مجھے بچا لو۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اسی گھر میں رہی تو 1-2 دنوں میں ہی مار دی جائے گی، مگر وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ اسے ہر دم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے موت کے لیے تیار رہے، اور پھر ایسا ہی ہوا جب ملالہ کو اس کا بھائی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مارنے کے لیے گھر میں داخل ہوا۔ ملالہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور کوئی معجزہ ہی اسے اپنے بھائی اور اس کے ساتھیوں سے بچا سکتا ہے۔ وہ چیختی بھی اور چلاتی بھی، مگر اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ ملالہ کے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے ملالہ کا گلا دبایا۔ اس کی مدد اس کے ساتھ آئے اس کے چند دوست ساتھی کر رہے تھے۔ گھر کا کوئی فرد بھی ملالہ کو بچانے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، یا پھر سب نے آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ یہ قصہ یہی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ملالہ کا جنازہ نکلا نہ ہی کسی نے اس کی میت پر بین کیے۔ ایک انسان کا قتل ہو چکا تھا اور پورے گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ ملالہ کی موت کے بعد بھی گھر کے افراد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اپنے اندر کا کرب سب محسوس کر رہے تھے، مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ خاموشی اور پراسرار انداز کے ساتھ ملالہ کو دفنا دیا گیا۔ کسی قسم کی آہ، چیخ یا چلانا کچھ بھی تو نہ تھا۔ معلوم نہیں کہ ملالہ کے قاتلوں نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی یا نہیں، بس اتنا معلوم ہوا کہ ملالہ کو کفن پہنا کر دفنا دیا گیا۔ اور دیکھیے کہ کفن انہوں نے پہنایا کہ جنہوں نے اسے سرخ جوڑا پہنا کر اس گھر سے رخصت کرنا تھا، اور اسی چارپائی پر نہیں ڈالنا تھا بلکہ ڈولی میں بٹھانا تھا۔ یہ بھی تو کہا گیا کہ ملالہ اپنی شادی کی بات پر شرما جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ بھی یہ کہتی تھی کہ میں نے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ گھر والے اس کا مذاق اڑاتے، اس کو تنگ کرتے، اور یوں اس کا بلکہ اس گھرانے کا وقت بھی ہنسی خوشی گزر رہا ہوتا۔ نہ جانے کہاں سے ملالہ کے ایک رشتہ دار نے اپنی انٹری ماری۔ ملالہ کو معلوم نہیں ایسے کون سے سبز باغ دکھلائے، اس کو یقیناً مستقبل کے سہانے سپنے دکھائے ہوں گے، جس کی باتوں میں ملالہ اس دھوکہ میں آ گئی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پسند کر لیا ہو۔ دونوں نے شادی کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا، مگر یہ ارادہ تب ظاہر ہوا جب دونوں کی چوری پکڑی گئی۔ دونوں کے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے اپنے گھرانوں کو اعتماد میں لیتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے اپنے گھرانوں کو اپنی خواہش سے آگاہ کر دیا، مگر دونوں کے گھرانے نہ مانے ہو۔ بس اتنا پتہ چلا، ملالہ کا بھائی اس کی شادی اور اس کا تعلق پر راضی نہ تھا۔ وہ خوش بھی نہ تھا، بلکہ اس نے اپنی ناراضگی کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کا بھی برملا اعلان کر دیا تھا۔
اور پھر اس نے وہی کیا جو وہ کہتا تھا، اور اس کی بہن ملالہ محسوس کر رہی تھی ایک گلی میں، ایک گھر میں ایک انسان اور ایک جوان سال لڑکی کا قتل ہو جائے، اور پھر اسی انتہائی رازداری اور خاموشی کے ساتھ منو مٹی تلے سلا بھی دیا جائے، تو کیا اس ساری وقوع کا آس پاس کے گھروں میں رہنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ اگر ساری بات بھی آیا ہو جائے تو ایک انسان کے قتل پر یوں کوئی رازداری نہیں ہو سکتی، اور یہی ملالہ کے ہمسایوں، رشتہ داروں اور دیگر جاننے والوں نے کیا بھی۔ معلوم نہیں کہ کون تھا کہ جس نے مقامی پولیس اسٹیشن کو خبر دی، یا پھر پولیس کے مخبروں نے ملالہ کے قتل سے دفنانے تک کے راز کو ایس ایچ او تک پہنچا دیا۔ ادھر ملالہ قتل ہوئی اور ادھر کو دفنائے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علاقہ میں چیمے گوئیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اب ہر ایک کو معلوم نہ تھا کہ ملالہ کی یوں اچانک مرنے کے پیچھے کیا راز ہے، بس جس کے دل میں جو بھی آتا تھا وہ دوسری کو بیان کر دیتا تھا، اور اس طرح ملالہ کے قتل کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ مقامی پولیس کو اصل حقائق جاننے کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ سب سے پہلا شک ہی ملالہ کے بھائی ماجد پر ہوا، جسے پولیس نے اپنے تحویل میں لے لیا۔ پشاور پولیس یا کوئی بھی دوسری پولیس جب وہ اپنے طریقہ کار کے تحت تفتیش کرتی ہے تو پھر ملزم اپنے جرم کا اعتراف ضرور کرتا ہے، اور یہی اس کیس میں بھی ہوا۔ ملالہ کے بھائی ماجد نے قتل کا اعتراف ہی نہیں بلکہ اس کے پس پردہ عوامل بھی پولیس کے سامنے تش تذبام کر دیے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، بلکہ اعتراف کر لیا کہ اپنے بہن کو اس نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ ماجد کے اس اعتراف جرم کے بعد کا مرحلہ یہی تھا کہ ملالہ کی قبر کھولی جائے۔ قبر کشائی بھی ہوئی، تاہم تاحال پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہوگی تو یقیناً تب تک ایک بات واضح ہو چکی ہوگی کہ ملالہ کو اس کے بھائی نے ہی غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، یا اکیلے ماجد کا کام نہ تھا۔ سننے میں آ رہا ہے اس میں اس کی ساتھی بھی ملوث تھے۔ اب ان ساتھیوں کی گرفتاری کب تک ہوتی ہے تو مقامی پولیس ہی بتائے گی، تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک غیرت کے نام پر یوں اپنوں کا خون بہایا جاتا رہے گا؟ اپنے پیاروں کو کب تک یوں مٹی تلے دفنایا جاتا رہے گا؟ اگر ملالہ نے غلط کام کیا تھا تو اس کے تدارک کی بھی کئی راستے تھے۔ وہ اشنا جسے علی کا نام دیا گیا ہے وہ منظر سے غائب ہے، مگر ہمیں یقین ہے کہ اس نے ملالہ سے شادی سے انکار نہیں کیا ہوگا، تو کیا قتل کی بجائے کوئی اور راستہ نہیں نکالا جا سکتا؟ میں 25-30 سال سے روزانہ اخبارات دیکھتا ہوں۔ مجموعی طور پر میں جن جرائم کا تجزیہ کرتا ہوں ان میں تقریباً 80 سے 90% جرائم اور قتل کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے سیکس کے معاملات سے ہوتے ہیں، جن کو آسان الفاظ میں غیرت کے نام سے قتل کے اصطلاح سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کا قتل کسی بھی صورت میں جائز نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، قرآن مجید میں یہ موجود ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی انسان کوئی جرم کرتا ہے تو کیا کوئی دوسرا انسان اس کو قتل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، نہ ہی اسلامی قانون اور نہ ہی بین الاقوامی قانون اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ کیونکہ پھر ایک آدمی اپنے مخالف یا مخالفین کو قتل کریں گے اور یہ الزام لگائیں گے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو پھر بات دراصل یہ ہے کہ ہر جرم کے لیے اپنے اپنے سزائیں ہیں۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ قانون کی روح سے اس کو حل کر سکتے ہیں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ لہٰذا غیرت کے نام پر قتل سے گریز کریں، یہ بالکل حرام ہے۔ اسلام اور قانون اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو
تو باہمی صلاح مشورے سے یا قانونی کارروائی سے اس کو حل کریں۔ کسی کو ہرگز قتل مت کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہ میرے خیال میں سارے جرائم کا سردار ہے، کسی کو قتل کرنا۔ حکومت کے پاس بھی کوئی سیکس پالیسی نہیں، کیونکہ یہ سارے مسائل ایب نارمل سیکس کی وجہ سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں سیکس پر بات کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، جو سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ سیکس تو ایک انسانی جذبہ اور جبلت ہے، جیسا کہ کھانا پینا ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ فقہ میں اس پر سر حاصل تفسیری تجزیے بیانات اور مسائل موجود ہیں، تو پھر عام معاشرہ میں اس پر بات کرنا کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے؟ نارمل سیکس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہر روز اخبارات میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ ارباب اختیار اور حکومت پاکستان کا یہ فرض ہے کہ کوئی فارمل سیکس پالیسی بنائے تاکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جائز طریقے سے شادی کر کے اپنی اس جذبے کو جائز طریقے سے پورا کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب ایب نارمل سیکس جرائم میں کتنی کمی آتی ہے۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس پر سٹیپ لے لے، اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔